الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی نشست میں اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جس کو میرے مدنی نے فاروق اعظم کا لقب دیا، جس کے بارے میں میرے مدنی نے فرمایا عمر تو رب کی زبان ہے، جس کے بارے میں میرے مدنی نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ اس ہستی کا آج تذکرہ کرنا ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حدود اربعہ پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے جس کے عدل، انصاف اور پر امن دور کی گواہیاں مسلمان تو چھوڑو کافر بھی دے رہے ہیں۔ اس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کان وقافا للقرآن۔ عمر کے سامنے جب قرآن پیش کیا جاتا تو عمر فوراً قرآن کے سامنے رک جایا کرتا تھا، قرآن کی بات کے سامنے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کیا کرتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے جب تک کفر پہ تھے تو بڑے سخت تھے، بڑے سخت ترین مخالفین میں تھے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور مکہ میں یہ دو بندے تھے، ایک عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا ابو جہل بن ہشام۔ ان دونوں کی مکہ میں بڑی چلتی تھی، بڑا اثر رسوخ تھا، اور دونوں اسلام کے بڑے سخت مخالف تھے، اور اسلام بالکل کمزور تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو کھلی فضاؤں میں عبادت کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، بیت اللہ میں آنے کی اجازت نہیں تھی،
دار ارکم ایک چھوٹا سا گھر تھا، مسلمان اس گھر کی چار دیواری کے اندر محدود تھے، اس چار دیواری کے اندر ہی مسلمان عبادتیں کرتے، نبی علیہ السلام اپنے شاگردوں کو قرآن سکھاتے، باہر مکہ کی کھلی فضاؤں میں لا الہ الا اللہ کی ندائیں لگانے پر پابندی تھی، بتوں کی ندائیں لگانے والے آزاد تھے، لیکن خدا کی توحید کی آواز لگانے والوں پہ پابندیاں تھیں۔ اب نبی علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی، امام الانبیاء علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی، اور قرآن مجید میں یہ مسئلہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا، نبی مانگنے والا ہے، دینے والا میرا اللہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیلائے اپنے رب کے دربار میں اور دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بأبی جہل بن ہشام۔ اللہ اسلام کمزور ہے، اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، طاقت دینا چاہتا ہے، اللہ مکے میں دو بندے ہیں بڑے اثر رسوخ والے، بڑے زور والے، ایک کا نام عمر بن خطاب ہے، دوسرے کا نام ابو جہل بن ہشام ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عمر دے دے یا اسلام کو ابو جہل دے دے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق عطا کر دے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسئلہ توحید کی سمجھ دے دے میرا اللہ، تاکہ اسلام جو کمزور ہے، بالکل لاچار ہے مسلمان، اللہ تاکہ اسلاموں کی زور اور طاقت میں اضافہ ہو جائے۔ ادھر تو نبی علیہ السلام بیٹھ کے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ادھر مکہ والوں نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے، ایک اجلاس رکھا ہوا ہے، اس اجلاس میں ابو جہل بھی بیٹھا ہے، عتبہ بھی بیٹھا ہے، شیبہ بھی بیٹھا ہے، عمر بن خطاب بھی بیٹھا ہے، یہ سارے مکے کے سردار چودھری، بتوں کے پجاری، میرے محمد کے دشمن، اسلام کے دشمن اکٹھے بیٹھے ہیں دار الندوہ کے اندر، مشورہ ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کے خلاف۔ 5 اعتراض کیے مکے کے کافروں نے۔ پہلا اعتراض، کہنے لگے محمد اور محمد کے ساتھی صابی ہیں، صابی آج کے دور میں کہا جاتا ہے نا وہابی، تو مکے والے نبی علیہ السلام اور صحابہ کو کہتے تھے صابی، یعنی باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے انہوں نے، اس لیے انہیں چھوڑنا نہیں۔ نمبر 2، فرق امر قریش، جب تک عبداللہ کے بیٹے محمد نے قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز نہیں لگائی تھی اور سارے مکے میں امن تھا، سارے مل کے بتوں کو سجدے کیا کرتے تھے، سارے مل کے بتوں کے نام کی نظریں نیازیں دیا کرتے تھے، سارے مل کے بتوں پہ چادریں چڑھایا کرتے تھے، بتوں کے نام پہ بکرے چھترے ذبح کیا کرتے تھے، لیکن اب تو محمد نے مکہ کے اندر قریشیوں کے اندر توڑ پیدا کر دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں نظر نیاز منت منوت چڑھاوا عبادت ہے، اور عبادت کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے محمد نے قریشیوں کے اندر لڑائیاں شروع کروا دی ہیں۔ پہلا اعتراض کہ یہ صحابی ہیں، دوسرا اعتراض کہ محمد نے لڑائیاں شروع کروا دی ہیں۔ نمبر 3، صفہ احلامنا، جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، محمد کہتا ہے یہ عقل سے آ رہی ہیں، اس لیے کہ جو بتوں کا پجاری ہو وہ عقل والا ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہندوستان کے اندر ایک درگاہ کے مجاوروں نے
ایک ہندو وزیر کو دعوت دی، ہمارا میلہ شروع ہو رہا ہے، میلے کا افتتاح تو نے کرنا ہے۔ ہندو وزیر آ گیا، ہندو وزیر کو لے کے وہ قبروں کے پجاری، کلمہ پڑھنے والے بدنصیب ہندو کو لے کے قبر پہ گئے اور ایک چادر اس کو پکڑائی اور کہا یہ چادر ہمارے بابے جی کی قبر پہ ڈال دے۔ ہندو بول پڑا، ہندو کہنے لگا آج تک ہمیں دھوکا تھا، غلطی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں اور تم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ہم پوجتے ہیں کھڑی کو، تم پوجتے ہیں پڑی کو، ہم پوجتے ہیں کھڑے بت کو، تم پوجتے ہو قبر میں پڑے ہوئے مردوں کو، تم بھی چادریں چڑھاتے ہو، ہم بھی چادریں چڑھاتے ہیں، تم بھی نظریں نیازیں دیتے ہو ان کے نام پہ، ہم بھی دیتے ہیں، تم بھی انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، ہم بھی سمجھتے ہیں، اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، بات کو سمجھ کے جا، کیا معلوم کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، بات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ مکے والوں نے میرے محمد پہ اعتراض کیے، پہلا اعتراض یہ باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والا ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض اس نے قریشیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، قریشیوں میں لڑائیاں کروا دی ہیں۔ تیسرا اعتراض ہمارے سمجھداروں کو، ہمارے پیروں کو، ہمارے کتبوں کو، ہمارے ابدالوں کو یہ کم عقل اور بے وقوف کہتا ہے۔ چوتھا اعتراض یہ ہمارے دین میں غلطیاں نکالتا ہے، آبدیننا، محمد اور محمد کے ساتھی ہمارے دین میں غلطیاں نکالتے ہیں، صبح و شام کہتے ہیں جو بت بول نہ سکے، جو بت بیٹھ نہ سکے، جو بت چل نہ سکے، جو بت سن نہ سکے، جو بت جواب دے نہ سکے، وہ تمہارا الہ حاجت روا مشکل کشا ہو نہیں سکتا۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں او لوگو جن کی قبروں پہ تم جا کے نظریں نیازیں دیتے ہو، بکرے چھترے چڑھاتے ہو، خدا کا واسطہ ہے غور تو کرو نا، تم زندے ہو وہ مردے ہیں، تم بولنے والے ہو وہ بول نہیں سکتے، تم سننے والے ہو وہ سن نہیں سکتے، تم چلنے والے ہو وہ چل نہیں سکتے، تم نمازیں پڑھنے والے ہو وہ حرکت کر نہیں سکتے، اس لیے انہیں اپنا معبود نہ سمجھو، معبود وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اس لیے کہ الحی سدا زندہ رہنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے، سبّ آلہتنا۔ ہر دور کے مشرک کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ میرا محمد کہاں اور گالی کہاں۔ لیکن خیال کرو جب تم کہو نا بری امام کسی کو بیٹے نہیں دے سکتا، کسی کی کھوٹی قسمت کھری، لوگ کہتے ہیں بادشاہو یہ تو گالیاں دے رہے ہیں۔ نہ میرے بھائی، یہ گالی نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے؟ یہ گالی نہیں ہے۔ قرآن جب کہتا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، او لوگوں میں خدا کے علاوہ جن کو تم حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر سمجھے بیٹھے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن جو کہتا ما یملکون من قطمیر،
رہو، اور کھجور کی ہڈی پہ جو سفید چھلکا ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، یہ تو اس کے مالک بھی کوئی نہیں۔ 5 اعتراض کیے مکے کے مشرکوں نے میرے محمد پر۔ نمبر 1، یہ تو صحابی ہے، باپ دادا کے دین کا منکر ہے۔ نمبر 2، اس نے تو قریشیوں میں لڑائیاں کروا دی ہیں۔ نمبر 3، ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے۔ نمبر 4، ہمارے سمجھداروں کو بے وقوف اور کملے کہتا ہے۔ نمبر 5، یہ ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے۔ بیٹھا عمر بھی یہ باتیں سن رہا ہے، پہلے بھی نبی علیہ السلام کا مخالف ہے چوٹیوں کا، اب بیٹھا پھر سن رہا ہے نبی علیہ السلام کے خلاف مکے کے سرداروں کی باتیں۔ ایک دم عمر جلال میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، تلوار نیام سے باہر نکال کے کہتا ہے، اور مکے کے چودھری سرداروں سارے ادھر بیٹھے رہو، میں ابھی جا کے محمد کا سر لے کے آتا ہوں، لیکن پتہ تو کرواؤ اس وقت محمد ہے کدھر؟ ایک چودھری کہتا ہے اس وقت صفا کے قریب ایک گھر ہے، محمد ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! عمر تلوار ہاتھ میں لے کر نیام سے باہر نکال کر عمر چل پڑتا ہے دار الندوہ سے صفا کی طرف۔ وہاں جا کر نبی علیہ السلام کا سر قلم کر کے لانے کے لیے عمر جا رہا ہے۔ عمر چلتا رہا ہے، چلتا رہا ہے، چلتا رہا ہے، چلتا رہا ہے۔ آگے سے ایک میرے نبی کا صحابی آیا، صحابی نے عمر کو جو دیکھا، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، عمر کے ارادے اچھے کوئی لگ نہیں رہے۔ ایک دم وہ صحابی پوچھتا ہے نعیم بن عبداللہ این ترید یا عمر، عمر کہاں کے ارادے ہیں، کدھر جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے؟ آگے سے عمر جواب دیتا ہے نبی علیہ السلام کا نام لے کر کے محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، اس کے سر کو تن سے جدا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ نعیم بن عبداللہ ہے تو میرے محمد کا غلام، لیکن ابھی تک اسلام کو ظاہر کوئی نہیں کیا۔ وہ آگے سے کہتا ہے عمر تو محمد کو قتل کر کے مکہ میں کیسے رہے گا؟ محمد کا خاندان جو ہے عبد مناف کے لوگ، وہ تجھے چھوڑیں گے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر! لیکن عمر پھر بھی کوئی نہ ٹلا، عمر آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں عمر ٹھہر جا، بات سن، ٹھہر جا بات سن۔ وہاں تو حضرت امیر حمزہ جیسا شیر کھڑا ہے، ابو بکر صدیق جیسا عاشق کھڑا ہے، محمد کے قریب بھی تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں تجھے بتاؤں، تیری اپنی بہن فاطمہ اور تیرا اپنا بہنوئی سعید بن زید، جو تیرا چچا زاد بھائی بھی لگتا ہے، وہ بھی محمدی بن گئے ہیں، وہ بھی باپ دادا کا دین چھوڑ گئے ہیں۔ پہلے اپنے گھر کو سدھار، پھر محمد کے قتل کے ارادے کرنا۔ تیرے گھر کے اندر بھی محمدی دین آ گیا ہے۔ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب وہ بھی اب بتوں کی منکر بن گئی ہے۔ تیرا بہنوئی سعید بن زید وہ بھی بتوں کا منکر بن گیا ہے، وہ بھی دونوں محمدی بن گئے ہیں۔ ان دونوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عالم الغیب حاجت روا مشکل کشا، داتا دستگیر نفع نقصان کا مالک، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، بیماریاں لگانے ہٹانے والا، کوئی لات نہیں، منات نہیں، عزا نہیں، حبل نہیں، الا اللہ، ان شانوں والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ عمر کے پاؤں رک گئے، سوچنے لگا عمر، میری بہن اور وہابن بن گئی ہے، میرا بہنوئی اور باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھا ہے۔ عمر نے اپنا رخ بدلا اور عمر سیدھا چلا گیا اپنی بہن کے دروازے پر۔ لیکن خیال کرو مسلمان، وہاں ہو کیا رہا ہے؟
وہاں میرے نبی کا ایک شاگرد حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہوا ہے، اور وہ ان دونوں میاں بیوی کو گھر میں قرآن پڑھا رہا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کو گھر میں قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے۔ یہی فرق ہے آج کے مسلمان اور صحابہ میں۔ آج کے مسلمان نے اپنا ایمان روایتوں سے بنایا، حکایتوں سے بنایا، قصوں سے بنایا، کہانیوں سے بنایا، اور میرے نبی کے صحابہ کا ایمان وہ بنائے تو قرآن سے۔ قرآن پڑھا رہا ہے میرے نبی کا وہ صحابی حباب بن ارت، بی بی فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید بن زید، یہ دونوں گھر میں بیٹھ کر اس صحابی سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا ایک حوالہ تیری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ آج تو کئی نادان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یار قرآن تو مولویوں کے پڑھنے سمجھنے کی کتاب ہے، عوام اگر قرآن سیکھے گی تو گمراہ ہو جائے گی۔ اور میرے عزیز تجھے میں ایک حوالہ دینے لگا ہوں، اس حوالے کو گھر میں جا کے دیکھنا۔ سورت کا نام سورہ توبہ ہے، آیت نمبر سورہ توبہ کی یہ 5 یا 6 ہے۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یسمع کلام اللہ۔ خیال کر تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، کبھی کبھی حج عمرہ بھی اللہ توفیق دے تو کرتا ہے۔ تیرے دماغ میں یہ بیماری آ گئی کہ قرآن میں پڑھوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا، قرآن تو مولویوں کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ یہ قرآن کا حوالہ نوٹ کر، سورت توبہ آیت نمبر سورہ توبہ کی یہ 6 ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر اگر تیرے پاس کوئی کافر آ جائے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، میرا پیغمبر اگر کوئی یہودی آ جائے، عیسائی آ جائے، ہندو آ جائے، سکھ آ جائے اور پناہ مانگے، محمد مجھے پناہ دے دے ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، آنے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں، یہودی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر اگر کوئی کافر پناہ مانگے فَأَجِرْهُ، اس کافر کو پناہ دے دے، حَتَّى یسمع کلام اللہ، اور اس کافر کو پناہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اسے تو نے میرا قرآن سنانا ہے۔ کافر آئے میرے محمد کے پاس جسے کلمے کا پتہ نہیں، خدا کہتا ہے میرا محمد قرآن سنا، اسے قرآن کا درس دے۔ تو آج کلمہ پڑھنے والا جو کہے یار قرآن میرے پڑھنے کی کتاب نہیں، مولوی جانے اور قرآن جانے، ایسے نہ کر۔ صحابی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، حضرت حباب بن ارت قرآن پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عمر پہنچ گئے اپنی بہن کے دروازے پر، پہلے سے کان لگایا تو اندر سے کوئی کتاب پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، زور سے دستک دی، آواز لگائی، اندر بہن اور بہنوئی سمجھ گئے کہ عمر آ رہا ہے، آنے کا انداز بھی ایسا ہے کہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آ رہا۔ حضرت حباب بن ارت اس قاری قرآن نبی کے صحابی کو انہوں نے اپنے گھر کے کسی کونے کے اندر چھپا لیا۔ دروازہ جو کھولا حضرت سعید بن زید نے، حضرت عمر فوراً اندر داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کے پوچھتے ہیں کون سی کتاب پڑھ رہے تھے، بتاؤ تو صحیح نا کون سی کتاب پڑھ رہے تھے، کہیں سابی تو نہیں ہو گئے ہو، کہیں باپ دادا کا دین چھوڑ تو نہیں بیٹھے ہو۔ بہن کہتی ہے نا نا ہم تو کوئی کتاب نہیں پڑھ رہے تھے۔ ایک دم عمر کہتا ہے مجھے
مجھے پتہ لگ گیا ہے تم دونوں باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھے ہو، تم دونوں صحابی ہو گئے ہو، محمد کا کلمہ تم دونوں نے پڑھ لیا ہے۔ عمر یہ بات کرنے کے بعد اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کو، جو عمر کا چچا زاد بھی ہے، فوراً زمین پہ گرا دیتا ہے۔ گرا کے عمر اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے بہنوئی کو تمانچوں پہ تمانچے مارے جا رہا ہے، اپنے بہنوئی پہ حملے کیے جا رہا ہے۔ بہن درمیان میں آتی ہے، عمر کو پکڑتی ہے، کہتی ہے عمر پیچھے ہٹ، میرے خامن کو چھوڑ، لیکن عمر پر تو شیطان سوار ہے۔ ایک دم عمر ایک تھپڑ اپنی بہن فاطمہ کے منہ پہ جو مارتا ہے، بہن فاطمہ کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ جاتا ہے۔ بہن فاطمہ کہتی عمر ٹھہر جا، عمر ٹھہر جا، پہلے تو بات چھپی ہوئی تھی، اب میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہی ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میرا الہ حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر ہے تو صرف اللہ ہے۔ میں فاطمہ بتوں کی پجارن نہیں، میں فاطمہ قبروں کی پجارن نہیں، میں فاطمہ کسی پیر فقیر کی پجارن نہیں، میں فاطمہ محمدی بن گئی ہوں، اور میرا عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق اکیلا کون ہے۔ کر لے عمر تو جو کر سکتا ہے۔ سعید بن زید بھی کھڑا ہو گیا، دونوں للکار رہے ہیں، عمر تو جو کر سکتا ہے کر لے، ہم دونوں مر تو جائیں گے لیکن لا الہ الا اللہ والا مسئلہ چھوڑنا کوئی نہیں۔ عمر کے ہاتھ رک گئے، کیونکہ ادھر میرا محمد دعائیں کر رہا ہے، اللہ عمر کو ہدایت دے دے، اللہ عمر کو ہدایت دے دے۔ عمر کے ہاتھ رک گئے، عمر سوچنے پہ مجبور ہو گیا، یہ میری بہن جو آج تک میرے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی تھی، آج مجھے للکار رہی ہے تو کوئی بات۔ ایک دم عمر کہتے اچھا لے آؤ نا وہ کتاب، جو کتاب تم پڑھ رہے تھے، لے آؤ نا وہ کتاب، میں وہ کتاب پڑھوں تو صحیح۔ بہن آگے سے کہتی ہے عمر تجھے اگر وہ کتاب دے دی تو اس کتاب کی بے حرمتی کرے گا، تو توہین کرے گا قرآن کی، اور ہم سے قرآن اور محمد کی توہین برداشت ہوتی کوئی نہیں۔ عمر نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کے کہا میں بالکل بھی اس کتاب کی توہین نہیں کروں گا، مجھے وہ کتاب ذرا پڑھنے کے لیے تو دے دو۔ بہن کہتی ہے عمر تو نجس ہے، تو پلیت ہے، پہلے پاک ہو کے آ، کیونکہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مومن، اللہ اکبر، قرآن کو پاک بدن والے چھو سکتے ہیں، پلیت بدن والے قرآن کو چھو کوئی نہیں سکتے۔ عمر فوراً جاتا ہے، غسل کر کے لوٹتا ہے۔ بہن ایک صحیفہ، جس صحیفے میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے، بہن وہ صحیفہ اٹھا کے عمر کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ عمر سورہ طٰہٰ پڑھنے لگتا ہے۔ عمر پڑھا لکھا بندہ ہے، عربی دان ہے۔ اب ذرا توجہ کرو میرے مسلمان بھائی، تیرے سامنے میں وہ قرآن کا مقام پڑھنے لگا ہوں جسے پڑھ کے عمر کفر سے ایمان میں داخل ہوا۔ قرآن کا وہ مقام پڑھنے لگا ہوں جس مقام کو پڑھ کر عمر جو دشمن مصطفیٰ تھا غلام مصطفیٰ بن گیا۔ قرآن کا وہ مقام پڑھنے لگا ہوں کہ عمر جو میرے محمد کو قتل کرنے چلا تھا اب میرے محمد کا غلام بننے جا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ
الرحیم طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اللہ کہتا ہے میرا پیارا پیغمبر محمد کریم، او میرے بندو، میں نے یہ قرآن تمہیں تکلیف میں ڈالنے کے لیے تو نہیں اتارا، تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے تو نہیں اتارا، الا تذکرۃ، یہ قرآن میری نصیحت ہی نصیحت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن لمن یخشی، قرآن سے فائدہ اسے ہوگا جس کے دل میں کس کا ڈر موجود ہوگا۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن عام کتاب بھی نہیں، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، قرآن اس رب کا کلام ہے جس نے 7 زمینیں بنائی، 7 آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے کیے ہوئے۔ اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا الرحمن، اللہ اللہ، الرحمن، او لوگو تمہارا جو معبود ہے، مسجود ہے، حاجت روا ہے، الرحمن وہ بے حد مہربان ہے۔ رحمان کو چھوڑ کے عبد الرحمن کے پیچھے نہ جاؤ، رحمان کو چھوڑ کے عبد الرحمن کے پیچھے نہ جاؤ۔ یہ ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں انہوں نے مشہور کیا ہوا رحمان بابا، اللہ کے بندو رحمان بابا نہیں ہے، رحمان تو میرا اللہ ہے، اور پشاور میں جو اللہ کا ولی دفن ہے وہ رحمان بابا نہیں، وہ عبد الرحمن بابا ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ رحمان کو چھوڑ کے عبد الرحمن کے در پہ جا کے نہ مانگا کر، الرحمانو، تیرا معبود تو وہ ہے جو رحمان ہے، سبحان اللہ، ذرا توجہ کر، رحمان ہے نبیوں کو دینے والا، ولیوں کو دینے والا، پیروں فقیروں کو دینے والا، جنوں فرشتوں کو دینے والا، سب کو دینے والا ہے تو الرحمن، رحمان بے حد مہربان ہے۔ علی العرش استوی، عرش پہ اس کے ڈیرے ہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، تیرا معبود، تیرا حاجت روا، تیرا مشکل کشا تو وہ ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو زمینوں میں ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں زمینوں کے درمیان ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں کے نیچے تحت الثری تک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مطلب نکلا؟ آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی میرا اللہ، زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی میرا اللہ، وما بینہما، زمینوں آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک بھی میرا اللہ، زمینوں کے نیچے تحت الثری تک جو کچھ بھی ہے اس کا مالک بھی میرا اللہ۔ مالک ہونے میں میرے اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں۔ جب مالک اکیلا اللہ تو دیتا وہ ہے جو مالک ہو، مالک اکیلا اللہ تو داتا بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کو دیکھ، میں نے موضوع پورا کرنا ہے، وقت کی بیڑیاں میرے پاؤں میں ہیں، نہیں تو قرآن تجھے سمجھائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال اولاد کے لیے روتے رہے، 120 سال بعد اولاد دی تو کس نے دی؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال کے بعد صحت دی تو کس نے دی؟
اللہ نے دی. دینے والا میرا اللہ ہی ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یعلم السر واخفا. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ سب کچھ کرنے والا بھی میں اکیلا اللہ، مالک میں اکیلا اللہ، دینے والا میں اکیلا اللہ. آگے چل وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. او میرا بندہ تو اونچا بولے میں تب بھی جانوں، تو دل میں بولے میں تب بھی جانوں، تو نہ بولے میں تب بھی جانوں. تو نہ بولے میں تب بھی جانوں. ایسی ذات کو عالم الغیب ذات کہتے ہیں جس کے علم سے رائی کا دانہ بھی باہر نہیں ہے. جب سب کچھ کرنے والا بھی اکیلا اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اکیلا اللہ، عالم الغیب بھی اکیلا اللہ، مختار کل بھی اکیلا اللہ. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ لا الہ. سبحان اللہ. عمر قرآن کی آیتیں پڑھتا جا رہا ہے، عمر کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے، عمر روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. قرآن کی یہ آیتیں عمر کے دل سے کفر اور شرک کا زنگ کھرچ کھرچ کے اتار رہی ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رنگ عمر کے دل پہ چڑھتا جا رہا ہے. عمر کے دل میں انقلاب آ رہا ہے، اس انقلاب کے پیچھے ہے تو میرے رب کا قرآن ہے. عمر قرآن پڑھتے جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے. آخر جو عمر اس مقام پہ پہنچا، جب کچھ کرنے والا بھی اکیلا اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اکیلا اللہ، تو قرآن نے ضرب لگائی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. اللہ اللہ ہی وہ ذات ہے، لا الہ الا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا دستگیر نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، اللہ مگر اللہ ہی، لہ الاسماء الحسنی. اور اسی اللہ کے ہیں نام پیارے پیارے. آؤ ذرا میں آپ کو ایک حدیث کی طرف لے کے جاتا ہوں. ایک درخت ہے، درخت کے نیچے نبیوں کا امام میرا محمد پیارا سو رہا ہے. درخت کے نیچے نبیوں کا امام کیا کر رہا ہے؟ بولو ذرا کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اور جو سو جائے وہ معبود، معبود وہ ہے جو نیند سے پاک ہے. میرا پیارا محمد سو رہا ہے، تلوار لٹکائی ہوئی ہے درخت کے ساتھ. ایک کافر آ گیا، اس کافر نے تلوار اتاری، تلوار اتار کے نیام سے نکال کے نبی علیہ السلام کو جگایا. نبی علیہ السلام جیسے ہی جاگے بیدار ہوئے، دیکھا کافر تلوار لے کے کھڑا ہے. اب وہ کافر پوچھتا ہے میرے مرشد محمد کریم سے، آپ اب مجھ سے ڈر تو رہے ہوں گے، تخافونی، ڈر لگ رہا ہے یا کوئی نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ او کافرا، مجھے تجھ سے تیری تلوار سے کوئی ڈر نہیں. وہ کافر آگے سے کہتا ہے من یمنعک منی،
اچھا تو ڈرتا نہیں تو بچانا، تجھے میری تلوار سے اب کون بچائے گا؟ میں یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا؟ میرے محمد کی زبان پہ آیا اللہ۔ میں محمد کو تیری تلوار سے بچانے والا کون ہے؟ اس نے ایک دم حملہ جو کیا، میرے مدنی نے اس حملے سے جان بچائی۔ لمحوں کے اندر نبی علیہ السلام نے اس سے تلوار چھین لی، تلوار چھین کے کافر کو نیچے گرا دیا۔ تلوار لے کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا اب بتا من یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کافر منتیں کر لگ گیا، غلطی ہو گئی ہے، آج مجھے معاف کر دے، وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تیرے خلاف کبھی تلوار اٹھا کے نہیں آؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کافر کو چھوڑ دیا۔ کافر نکل کے گیا اپنے محلے میں، قبیلے خاندان میں، لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کافر کہتا ہے اسے مل کے آ رہا ہوں جس جیسا خدا نے بنایا ہی کوئی نہیں، اسے مل کے آ رہا ہوں۔ ادھر عمر کی آنکھوں سے بھی قرآن سن کے آنسو جاری ہیں، اندر سے نبی کا صحابی وہ قاری قرآن حضرت حباب بن ارت دوڑ کے باہر آتا ہے، دیکھتا ہے عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بھاگ کے آ کے عمر کو مبارک دیتا ہے، عمر تجھے مبارک ہو، تیرے حق میں اللہ نے اپنے نبی کی دعا لگتا ہے قبول کر لی ہے۔ جب میں نکلا تھا دار ارقم سے، نبی علیہ السلام بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہے تھے اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے ابی جہل ابن ہشام، لگتا ہے اللہ نے تیرے حق میں دعا قبول کر لی ہے۔ عمر کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، مجھے محمد بن عبداللہ کے قدموں میں لے جاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے مجھے موت نہ آ جائے۔ چل پڑا عمر اور دار ارقم کی طرف، صفا کے قریب وہ گھر ہے، حضرت عمر فاروق چلتے جا رہے ہیں، فاطمہ بنت خطاب بھی ساتھ ہے، سعید بن زید بھی ساتھ ہے، حباب بن ارت بھی آگے آگے ہے۔ جیسے ہی اس گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے ایک صحابی سوراخ کے اندر سے آنکھ لگا کے دیکھتا ہے باہر عمر کھڑا ہے، تلوار بھی ہاتھ میں۔ وہ صحابی پلٹ کے نبی علیہ السلام سے کہتا ہے اللہ کے رسول باہر عمر آیا ہے، تلوار بھی ہاتھ میں ہے، بھی آپ کا بڑا مخالف۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بیٹھے ہیں، فرمایا دروازہ کھول دو آنے دو، اگر خیر سے آیا ہے تو خیر پائے گا، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو میں امیر حمزہ عمر سے تلوار چھین کے اسی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کروں گا۔ آنے دو عمر کو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق اندر جو داخل ہوئے، نہض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی نے عمر کے چہرے کے رنگ جو دیکھے، عمر کے چہرے کے آثار جو دیکھے، عمر کے چہرے کے بدلے ہوئے انداز جو دیکھے، میرا نبی سمجھ گیا اب وہ بات پہلے والی نہیں، اب تو حالات بدلے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عمر میرے نبی کے قریب آیا، نبی علیہ السلام نے عمر کو یوں چادر سے پکڑا، چادر سے پکڑ کے یوں جھنجھوڑا عمر کو، فرمایا عمر ابھی تک تیری ہدایت کا وقت کوئی نہیں آیا، کیوں خدا کی توحید کا مسئلہ مانتا نہیں ہے؟ ادھر میرے نبی نے عمر کو یہ الفاظ کہے، ادھر عمر کی زبان پہ میرے رب نے یہ نعرہ لگوایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول آج تک میں نے جو کفر کیا سو کیا ہے، آپ کی مخالفتیں جو کی ہیں جو سو کی ہیں، آج قرآن نے میں عمر کو محمد کا غلام بنا دیا ہے۔ محمد کی غلامی کس کتاب سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔
آج قرآن نے میں عمر کو محمد کا غلام بنا لیا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جیسے عمر نے کلمہ پڑھا، میرے مدنی کی زبان پہ لفظ آئے اللہ اکبر، دار ارقم کا گھر اللہ کی تکبیر کے نعروں سے گونج گیا۔ سارے صحابہ بھی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، عمر کو سینے سے لگا رہے ہیں، عمر کو اسلام میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں، عمر کا استقبال کر رہے ہیں۔ او میرے عزیز خیال کر، توجہ کر، بات کو سمجھ ذرا۔ عمر نکلا تھا تلوار لے کے میرے محمد کو قتل کرنے، لیکن اب آ کے میرے محمد کا غلام بن گیا ہے۔ یہ تبدیلی آئی ہے تو کس کتاب سے آئی ہے؟ کس کتاب سے آئی ہے؟ بولو سارے ذرا، کس کتاب سے آئی ہے؟ یہ وہی قرآن ہے یا نہیں؟ وہی ہے نا؟ اس قرآن میں جتنی طاقت تب تھی اب بھی اتنی طاقت ہے۔ یہ آج بھی بدل سکتا ہے، لیکن کاش ہم اس قرآن سے یاری لگا لیں۔ اللہ اکبر۔ وقت مختصر ہے، بات پوری کرنے لگا ہوں، خیال کرو۔ نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نے وضو کرنا شروع کر دیا، نبی علیہ السلام بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ بیت اللہ جانے میں تو پابندی تھی، وہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ عمر دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام بھی نماز کی تیاری کر رہی ہیں، صحابہ بھی کوئی جگہ بنا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں السنا علی الحق، اللہ کے نبی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ عمر کا پہلا دن ہے اسلام میں، اللہ کے نبی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا عمر حق پہ ہیں۔ فرمایا اگر زندہ ہیں تو تب بھی حق پہ ہیں، اور اگر شہید ہو جائیں تو تب بھی حق پہ ہیں۔ میرے مدنی نے فرمایا عمر توحیدی بندہ زندہ ہے تو تب بھی اس پہ خدا کی رحمتیں ہیں، دنیا سے جاتا ہے تو تب بھی خدا کی رحمتیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر نماز دار ارقم میں کیوں، بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا عمر تیری قوم والے ہمیں بیت اللہ میں پڑھنے جو نہیں دیتے۔ پھر عمر کی تلوار نیام سے نکلی، صبح نکلی تھی محمد کی دشمنی میں، اب وہ تلوار نکلی ہے محمد کی حفاظت کے لیے۔ تلوار نکلی، فرمایا اللہ کے رسول آج نماز اس گھر میں نہیں ہوگی، اللہ کے گھر میں ہوگی۔ دو صفیں بن گئی مسلمانوں کی، ایک صف کے آگے عمر کی تلوار ہے، دوسری صف کے آگے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی تلوار ہے، اور ان دو تلواروں کے سائے میں مسلمانوں کا قافلہ جا رہا ہے بیت اللہ کی طرف۔ یہ قافلہ بیت اللہ پہنچا، اذان دی گئی، کھلی فضاؤں میں نماز پڑھی گئی۔ اس دن میرے مدنی نے عمر کو نام دیا، عمر تو صرف عمر نہیں، تو عمر فاروق ہے، تو نے اسلام اور کفر میں نکھیڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ عمر کے اسلام پہ بڑے احسانات ہیں لوگوں۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، انقلاب کیسا آیا عمر کے دل میں؟ یہی عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت اللہ کا ایک دن طواف کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے پہنچے، حجر اسود کو بوسہ دیا، جو میرے نبی کی سنت ہے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور پھر عمر بولا اور عجیب بولا، فرمایا لولا انی رأیت رسول اللہ قبلک، او پتھر خیال کر، انی عالم انک حجر، او پتھر میں عمر کو پتہ ہے تو ایک پتھر ہی ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ انی عالم انک حجر
میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی۔ کہو سارے ذرا کون سا پتھر ہے؟ پتھر بھی حجرے کہاں سے آیا ہے؟ اور عمر کہتا ہے او حجر اسود، تو اللہ کے گھر کی بغل میں لگا ہوا ہے، لیکن تو نفع بھی نہیں دے سکتا اور نقصان بھی۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ پچھلے ہفتے میں گیا بالا کوٹ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کے قریب سے گزر ہوا تو وہاں ہم ٹھہر گئے فاتحہ کے لیے، کچھ دیر کے لیے وہاں ہم بیٹھ گئے۔ شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کی قبر کے پاس ایک عورت آئی، اور وہ عورت خاموشی سے آ کے قبر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں دیکھ رہا تھا کوئی چکر تو ہے۔ آہستہ سے اس عورت نے قبر کے اوپر سے مٹی اتارنا شروع کی، مٹی اتار رہی ہے قبر کے اوپر سے۔ میری نظر پڑ گئی، کچھ اور دوست بھی تھے، میں نے اسے پوچھا بہن یہ قبر کے اوپر سے مٹی کیوں اتار رہی ہے؟ وہ آگے سے کہتی ہے ہمارے گھر میں ایک مریض ہے جس کے بدن میں گلٹیاں ہیں، تو یہ مٹی ہم لے جا کے ان گلٹیوں دانوں پہ لگاتے ہیں تو دانے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے اسے کہا خدا کی بندی، جس شاہ اسماعیل شہید کی قبر سے تو مٹی اٹھا رہی ہے، یہ ہندوستان سے بالا کوٹ تک لڑتے لڑتے اسی بات کے لیے آیا تھا کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے، بیماریاں لگانے ہٹانے والا کون ہے، تو اسی شاہ اسماعیل شہید کی قبر کے اوپر سے مٹی اٹھا رہی ہے، اور یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھی ہے کہ اس مٹی میں شفا ہے۔ عمر تو کہہ رہا ہے اے حجر اسود، اے حجر اسود تو جنت سے آیا ہے، تجھے میرے نبی نے بوسہ دیا ہے، کئی نبیوں نے بوسے دیے ہیں، لیکن تو نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ لولا انی رأیت رسول اللہ قبلکا، اے حجر اسود اگر میں نے اپنے مرشد محمد کریم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتا ہوا، ما قبلتکا، میں عمر بھی تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، لیکن چونکہ میرا مرشد محمد کریم تجھے بوسے دے گیا ہے، اب تجھ پہ میرے مرشد محمد کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں، اس لیے میں عمر بھی بوسے دیتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، اندھیری قبر میں جانا ہے، پتہ نہیں تیری میری زندگی کا کہیں یہ آخری جمعہ نہ ہو۔ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے کفن بازاروں میں پہنچ گئے ہوں گے، دکانوں پہ کفن پڑے ہوئے ہوں گے، بس صرف دیر ہے وقت پورا ہونے کی۔ اس لیے قانون یاد رکھ، جنت کی کنجی ہے تو قرآن ہے، قرآن کے قریب لگ، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، منگل کے دن ہمارا درس ہوتا ہے، شعبان رمضان میں دورہ تفسیر تھا، وہ درس نہیں ہوا، گزشتہ منگل سے ہم نے پھر درس شروع کیا ہے۔ اس درس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ سب کے سامنے قرآن پڑھے ہوں گے، اور میں قرآن سے حوالہ نکالوں گا، آپ اپنی آنکھوں سے قرآن کا وہ حوالہ دیکھیں گے، ایک ایک مضمون پہ انشاءاللہ آپ کو میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے قرآن کی سیر کراؤں گا۔ مغرب کے بعد درس ہوگا، آپ سب ساتھی کوشش کریں، مغرب کے بعد 40 منٹ کا لگ بھگ درس ہوگا، آپ اس میں شرکت کی کوشش کریں۔ دوسرا اعلان، آئندہ جمعہ F15 میں ایک مسجد ہے، مسجد ابراہیم خلیل، جہاں مولانا سیف اللہ خالد صاحب ہوتے ہیں، وہاں خطبہ جمعہ اگلے جمعے میں مولانا احمد شعیب خان صاحب ارشاد فرمائیں گے، کوشش کریں وہاں ساتھی شرکت کریں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔